روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ مسلم قیدیوں کی نیلامی۔ جماعت قریش نے ہر طرف یہ منادی کرائی کہ مسلمانوں کو زندہ پکڑ لانے پر انعام دیا جائے گا۔ ایک مسلمان قیدی کے لیے اتنا زیادہ انعام مقرر کیا گیا کہ مشرکین مسلمانوں کی کھوج میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پر مشتمل ایک جماعت تبلیغ دین کے لیے جاتے ہوئے ان لوگوں کے نغے میں آ گئی۔ اغوا کرنے والوں نے مسلمانوں کو زندہ پکڑنا چاہا، لیکن دو بدو جنگ ہوئی۔ 30 افراد میں سے 3 افراد زندہ بچے۔ بدوی لٹیرے ان تینوں کو گرفتار کر کے مکہ لے جانے لگے تو ان میں سے ایک کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ صحرائی لٹیروں نے اس کا تعاقب کیا اور دوبارہ پکڑنا چاہا، لیکن جب زندہ پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو ان کے سفاک ظالموں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحرا میں پھینک دیا۔ یہ لٹیرے باقی 2 مسلمانوں کو باندھ کر مکہ لے آئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مکہ سے سارے اشراف ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنے بے قرار ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ صحرائی لٹیروں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انعام لینے کی بجائے دونوں مسلمانوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم مل جائے۔ سب سے زیادہ بولی لگانے والا شخص صفوان بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کے بعد مکہ کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان حضرت عمر بن ثابت کو خرید لیا، جبکہ دوسرے مسلمان کو مکہ کے ایک اور سرکردہ شخص نے بھاری قیمت دے کر خرید لیا۔ اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ 2 مالدار لوگ 2 مسلمانوں کو خرید کر اپنے طور پر قتل کر کے انتقام کی آگ بجھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم نے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں اذیت اٹھائی ہے۔ بدر و احد میں جب ہمارے عزیز و قربا بھی قتل ہوئے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان 2 مسلمانوں کو مرتے اور تڑپتے دیکھیں۔ تجویز پیش کی گئی کہ ان دونوں کو مکہ کے بڑے میدان میں قتل کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں نے اس مسلمان کے لیے بھاری رقم ادا کی ہے، لہٰذا مرنے کے بعد اس کے سر کی بولی لگاؤں گا تاکہ جو بھی چاہے اس کے سر کو خرید لے اور اس کاسائے سر کو پانی پینے کے لیے استعمال کرے۔ جس شخص نے سب سے زیادہ قیمت لگائی تھی، جب وہ سر تن سے جدا کرنے کے لیے جنازے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمیر شہید کے جسم پر سنہرے رنگ کی بے شمار بھیڑیں جمع ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دوسری بھیڑیں جنازے کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خریدنے والا سنہری بھیڑوں کی فوج دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ رات کو یہ بھیڑیں چلی جائیں گی تو سر کاٹ کر لے جاؤں گا، لیکن غروب آفتاب کے بعد سیاہی پھیلی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ بارش اتنی زیادہ برسی کہ سیلاب آ گیا۔ نہیں معلوم کس مقام پر پانی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بہا کر لے گیا۔ اس وقت کے سنگ دل اہل مکہ دوسرے مسلمانوں کو شہر سے باہر لے گئے اور اسے مصلوب کر دیا۔ سن 625 عیسوی جون کے مہینے 3 ہجری میں 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا ایک دستہ مدینہ سے تبلیغ دین کے لیے روانہ ہوا اور معونہ نامی کنویں کے پاس کفار نے ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آخری دم تک مزاحمت کی اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پر